السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا جی، تو آج کی جو شروعات ہے وہ دراصل میں ایک ایسے مسئلے سے کروں گا جس کا تعلق گزشتہ کل کی میری ایک ویڈیو سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں۔ آم، کل کی جو ویڈیو ہے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو دراصل ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے ہے، اور مسئلے کو مجھے کوئی ڈریگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب لوگ اگر مجبور کریں ان کے فالوورز تو میں کیا کروں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے ایک بات مدلل انداز سے کر دی ہے، اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کل اپلوڈ کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ اس کو اپلوڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص پروپیگنڈے یا مقصد سے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو۔ میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ تو اس میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے چیب جبی ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے آئیڈیل کو آپ نے برا کہہ دیا، آپ نے ان پر تنقید کر دی۔ تو اگر میں یہی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی اگر آپ پورے ایک طبقے علماء کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ مجرم ہوں اور آپ ہی ایک اکلوتے مصلح ہوں، تو جب آپ کو جواب دیا جائے تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی دراصل مہدی ہیں۔ تو یہ چیز تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی پھر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کی میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز بہت نہیں دیکھی ہیں۔ میں نے جب ان کے اندھ آئے تو میں نے پھر کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور وہ یہ کہ ہر ویڈیو میں وہ ایک جملہ ضرور دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولوی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ سے حدیث چھپائے گا۔ میں نے ایسی بہت سی روایات ان کی زبانی سنی اور یہ سوچا کہ اگر واقعی اس حدیث کو چھپا دیا جائے تو کیا فرق ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ اب مثلا وہ حدیث تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ حدیث چھپا رہا ہے، لیکن ساحل ادیم نے وہ حدیث بیان کر دی، تو کیا اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا اسلامی خلافت قائم ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی یوں کا تو ہے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں کو حدیث معلوم ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ وہ صالحین سے، میں تمام علماء کو یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پورے طبقے سے کہ جو دین کی روایت کا پاسبان اور محافظ ہے اس سے بدزن ہو گئے۔ اور یہاں کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل تمام علماء سے وہ بدزن ہو گئے، مساجد سے کٹ گئے، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جو عام لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ میں واضح طور سے کہنا چاہوں گا، آج کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کس موضوع پر بات شروع کر دی۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے بدزن ہونا، اوور آل علماء سے بدزن ہونا، کسی خاص عالم سے نہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے بدزن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر آپ کی بدزنی بے بنیاد ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، لیکن اگر آپ پورے طبقہ علماء سے بدزن ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، ساحل ادیم کی زبان میں یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال کے پیروکار ہیں، اور تمام علماء سے جو روایت پسند طبقہ ہے ان سے آپ اگر بدزن ہو جائیں تو یہ ملحد ہونے کا سب سے فاسٹ راستہ ہے، الہاد کا سب سے تیز راستہ یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساحل ادیم کا یہ ٹاپک ہماری اسٹریم سے ریلیٹ کرتا ہے، چونکہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے وہ رد الحاد، رد ارتداد وغیرہ پر ہوتی ہے، اور یہی طریقہ، یہی راستہ ان بہت سے راستوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ مرتد بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک الزام جو ہم پر لگا
اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ تو کانگریسی ہیں، ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں، ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں. یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے، اور میرے استاد ہیں، بلکہ انتقال ہو چکا ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ. ان کا انتقال ابھی 2 سال کے اندر اندر ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی. تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا، اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے، سوال جواب شاید چل رہے ہیں، اور یا کینیڈا میں. بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا. تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں. جب فارغ ہو گئے تو کھایا پیا، جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں، ملنے کے لیے حضرات آئے ہیں. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا، اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا فرض ہے. فرض ہے. تو وہ تو ہکے بکے ہو گئے. وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا، اس پہ اشکال کریں گے، دلائل پیش کریں گے، مجھے جواب دینے پڑیں گے. میں نے کہا فرض ہے. تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک. پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے، اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے، وہ پہلے سوال کرو، پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو. کلر کو کیا سوال ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے. اب پوچھو کہاں؟ تو کہنے ہاں یہ سوال رہ گیا، کہاں؟ میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو، ترکی میں کرو، عراق میں کرو، ایران میں کرو، پاکستان میں کرو. یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے، جاؤ وہاں کرو. کہنے کہ وہاں تو گردن اڑتی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ ملک یہاں کیا پاسبلٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی؟ اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیروں نے. اب اس طرح کی تو نعرہ تکبیر کر کے سب زندگی کیوں جیرن کرتے ہو؟ تو یہ بات بالکل واضح طور سے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلم ممالک میں فرض ہے. جو میں نے بات کہی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت قائم کرنا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور وسائل بھی بعض مرتبہ فرض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا جو وسیلہ ہے وہ وضو ہے، اور وضو کرنا فرض ہے. تو وسیلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسیلے کی بھی حیثیت ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. اس کو مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا. وہ یہ ہے کہ ساحل ادیم کو میرا مشورہ ہے، اور مجھ سے کبھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح منہج پر کام کریں گے تو ان میں خیر ہے، لیکن اگر منہج غلط ہوگا تو ان میں شر ہی شر ہے. اور انسان کو کم سے کم اپنی خیر اور اپنے شر دونوں کے اوپر مطلع رہنا چاہیے کہ مجھ سے امت کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور میں کیسے امت کو نقصان پہنچا رہا ہوں. تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس نقصان پہنچانے سے بچیں، اور آپ کو اگر اپنی خیر پتا ہے، آپ کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ خیر آپ امت کو دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر خیر ہے، لیکن اپنے منہج کو وہ درست کر لیں. اور اس کے لیے مجھ سے کبھی وہ بات کرنا چاہیں تو اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم. وہ پبلکلی بات کرنا چاہیں، وہ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جو بیسکس ہیں نصوص کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اس کو وہ درست کریں. یعنی ان بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور آج کل تو وہ گدھے کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں، یعنی فقہی معاملات میں گھس گئے. فقہ کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے. حدیث کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی.
اور وہ حدیث کو جو موضوع، ضعیف اور کیسی واہی تباہی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح اور مستند کہہ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے بہت عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے. ایک اور بہت مشہور ان کی کلپس چل رہی ہیں، اور وہ چونکہ علماء کے خلاف ہیں، اور علماء کے اوور آل طبقے سے ایک طرح، خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. میں اسٹیریوٹائپ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ساحل ادیم کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو فالو کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے. اب ان سے کیوں پوچھے کہ بھیا یہ آپ نے کدھر سے نکالا ہے کہ علماء سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ اب ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک تصور دجال کے تعلق سے قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر. قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہی آئیں گے دجال کے ساتھ، تو جس کے ذہن میں یہ تصور بچپن سے قائم ہے اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ قائم ہے، تو اس کو تو بدظن ہونا ہی ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو. البتہ ایک حدیث ہے جس کا تعلق دجال سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی. اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، اس میں مسند احمد میں ہے غالباً، جی ہاں مسند احمد میں، حدیث نمبر ہے 21296. تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اور 3 مرتبہ کہا کہ لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. دجال کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے تعلق سے مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا خوف ہے. 3 مرتبہ یہ بات کہی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما ھذا الذی غیر الدجال اخوفک علی امتی کا، کہ دجال کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا ائمۃ مضلین، ائمۃ مضلین، گمراہ کن ائمہ، گمراہ کرنے والے ائمہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث ضعیف ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت سی سندیں ہیں، تو سندوں کے ساتھ مل کر وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ائمۃ مضلین سے مراد علماء ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوا، اور یہ کیسے پتا چلا اس حدیث سے کہ وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے علاوہ ایک دوسرے فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ فتنہ ہے ائمۃ مضلین کا. اب ائمہ جمع ہے امام کی. امام کے لیے جس طرح آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، ایسے ہی جو آپ کو پولیٹیکلی لیڈ کرتا ہے مسلمان، وہ بھی امام ہے. خلیفہ بھی امام ہے، بادشاہ بھی امام ہے، جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی امام ہے. تو ائمۃ مضلین دونوں طرح کے طبقے ہیں. جو آپ کو ریلیجس رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور جو پولیٹیکل رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہے تو ائمۃ مضلین، اور بلکہ ابھی سسٹر رینا کا کامنٹ ہے کہ آغا خان بھی آغا خان ہی ہو کہ یہاں بھی امام ہے. تو ائمۃ مضلین کے معنی یہ کرنا کہ یہ سارے علماء کی اکثریت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا نیریٹو قائم کرنا چاہتے ہیں جو علماء صالحین اور علماء ربانیین کی نفرت کے اوپر مبنی ہو، اور آپ کو چونکہ اس طبقے کو اٹریکٹ کرنا ہے جو آلریڈی پہلے سے کسی وجہ سے ان حضرات سے نفرت کرتا ہے، ان کی روایت پسندی کی وجہ سے. تو آپ نے سوچا کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے کہ الزام لگاؤ، یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ سچ روایتیں بتاؤ اور یہ کہو کہ یہ مستند اور تمام طریقوں سے متفق علیہ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناؤ. یہ آئی ایم سوری فار مائی ہارش کامنٹس، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ساحل اپنی اصلاح کریں، ساحل ادیم اپنی اصلاح کریں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک اچھے اوریٹر ہیں، اچھے مقرر ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو میں کبھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک پرستی کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ ٹیم میں ہر مسلک کے لوگ ہیں. آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، آپ کو اہل حدیث ملیں گے، یہاں تک کہ آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، سنی بھی ملیں گے. تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ایک متحدہ بینر کہ ہم ارتداد اور الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں.
تو جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جی ہم مسلک پھیلاتے ہیں، کامنٹس کے اندر میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مسلک پرستی کو فروغ دیتے ہیں، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا گیا ہے علماء کی نفرت میں. تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو گالیاں دیں، بالکل بھی آپ کو بغالی نہیں دینی ہے، کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے اور اختلاف ہم دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہم ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں کرتے، ذاتیات کی بنیاد پر. تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ساحل ادیم کی ذاتیات کو بالکل الگ رکھیں. ہاں ان سے اگر کبھی آمنا سامنا ہو، ان کی ویڈیو پر اگر آپ جائیں تو حدیث کا ریفرنس ضرور مانگیں، چونکہ ایک آدمی اگر 1 2 4 10 مرتبہ غلطی کر دیتا ہے حدیث کا ریفرنس دینے میں، تو وہ پھر ہمیشہ اس پر اعتماد حدیث کے تعلق سے اٹھ جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر لنک عام کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے، فہوا احد الکاذبین، کہ وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. پہلا جھوٹا وہ ہے جس نے وہ بات گڑھی ہے، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بالکل ختم ہے اور اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر نہیں پتا چلا تو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو دونوں اعتبار سے آپ کو نہیں پتا، اگنورینس ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کریں، سیکھیں، اور پتا ہے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہیں، اور حدیث کے تعلق سے ہمیں بالکل بھی نرمی اختیار نہیں کرنی. حدیث رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریکوینٹلی موضوع حدیث بیان کر رہا ہے اور غلط سلط چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کو سامنے آنا پڑے گا. اگر علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہی غلط سلط حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی، رواج پا جائیں گی. پھر اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تو بر وقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، علم سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ سامنے آئیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ ہے وہ تقریباً وہی تھا جو ساحل ادیم کا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی معتبر شخصیت ہے. ان سے اختلاف علمی بنیادوں پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یعنی ان کے اوپر الزام لگانا، یا ان کو شہرت کا طالب کہنا، یا مثلا یہ کہنا کہ ان کا رویہ علماء کے خلاف تھا، ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا. وہ تو علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو ان کی کسی بات سے علمی طور پر آپ اختلاف کریں وہ الگ ہے، لیکن میں تو ان کو نہایت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتا ہوں. تو اس لیے یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری تھی، چونکہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں نے دیکھا کہ ان کے جو کچھ انبک تھے وہ تھوڑا سا چی بجے بھی ہو رہے ہیں. اچھا حضرت، میں نا چونکہ میں خود ڈسا رہا ایک پورے عرصے تک، اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے اس کے میں خلاف رہا، جن کو ہم عام طور پر علماء کے نام سے یاد رکھتے ہیں. جی، وہ الگ چیز ہے کہ جب ہم ڈیپ اس پورے کے پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو خود علماء کے اندر یہ ایک سمجھ لیں مزاج موجود ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں غلطی کر جاتے ہیں، یا ہمارا طبقہ جو ہے یا ہماری برادری جو ہے جسے کہنا چاہیے وہ کہاں غلطی کر جاتی ہے. اچھا، جو میں سمجھ پایا ہوں، جو لنک سمجھ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ برٹش جو تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں علماء کی قدر اور احترام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. جی، اور اس احترام اور قدر کی وجہ سے علماء جب ان کو اشارہ کرتے ہیں یہ اپنی جانیں تک لٹا دیتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کو 1857 میں. جی، تو جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اسی طرح گرایا جائے جس طرح یورپ میں چرچ کو گرایا گیا تھا، بدنام کر کے. اور جس طرح یورپ میں چرچ کو گرانے کے بعد سوائے الحاد، ارتداد اور سیکولرزم کے کوئی اور نتیجہ نہ نکلا تھا، اسی طرح اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، اس کو ان کے اندر سے جو ایک ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور اپنے بندے پلانٹ کیے جائیں. یعنی 2 طرح کے کام کیے، ایک یہ کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو مشکوک کیا جائے، اور دوسرا بندے پلانٹ کیے، جن میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بڑا نمایاں نام ہے، اور بھی کئی لوگ، سر سید احمد خان کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ. خیر بہرحال میں بھی اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو میں یہ چیز سمجھا ہوں کہ جب میں ارتداد کے بارڈر پہ سمجھ لیں یا لحاد کے بارڈر پہ تھا، تو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے دور کیا وہ ان کی نفرت تھی. علماء کی دل کے نفرت. اندر
علماء کی نفرت. جی اچھا فرقوں کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے جو بھی ہے اس سے ہوتا کیا ہے نقصان کہ جب آپ کسی مطلقاً علماء کے طبقے کو غلط کہتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پھر اسلام غائب ہو گیا بیچ میں سے. یعنی ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب آپ نے اس دروازے کو کرپٹ کر دیا, ڈسکریڈٹ کر دیا, تو گویا آپ نے اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کی. میں بالکل اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے. مسئلہ ہے اس شدت کا, جو شدت علماء کی نفرت سے بڑھتے بڑھتے پھر اسلام اور مذہب بیزار ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ شدت جو پہلے یہ چیز ہوتی ہے. اچھا قادیانی جو یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گی, یہ میں بتا دیتا ہوں کہاں ملے گی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں ہے. ہاں جی, دجال کے تعلق سے, دجال کے تعلق سے جو حدیث پیش کی ہے. جی جی جی. اچھا یہ قادیانی کی کتاب میں, یہ وہاں سے روایت کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث, متفق علیہ حدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ روایت مرزا غلام احمد قادیانی نے, مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی کئی حدیثیں گھڑیں جس میں یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 14ویں صدی کے آخر میں آنے والے علماء ہیں وہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور وہی دجال کے پیروکار ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر حدیثیں لکھی کہ کہا کہ سب سے زیادہ جو دجال کے پیچھے لوگ جائیں گے وہ علماء ہوں گے. یہ اس نے حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ جب آپ میں نہیں کہہ رہا ساحل ادیم قادیانی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ زبان زدے عام چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جب آپ ایک چیز ایک سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ آپ دیکھیں قادیانیوں کے اندر بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ علماء سے نفرت کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں اس ڈنڈی کو عام بندہ پکڑ نہیں سکتا. ایگزیکٹلی, علماء سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایگزیکٹلی جو ریزسٹنس ہے اس کو بیچ میں ہٹانا ہے. جیسے لبرلزم سیکولرزم کے رستے کے اندر, چلو ہم تو چرچ اور اسلام کے اندر تو کلرجی سسٹم. اچھا عامر بھائی, آپ نے جو بات کہی ہے شروع میں کہ یورپ میں کس طریقے سے چرچ سے لوگوں کو بدزن کیا گیا, تو میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی چرچ سے بدزن کرنے کے لیے پھر لبرلزم کی تحریک چلائی گئی. اب کچھ لوگ جو مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو لبرلزم کی دعوت نہیں دے رہے, وہ تو لبرلزم کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ میں دو طرح کی تحریکیں چلی ہیں ریفارمیشن کے بعد, بلکہ ریفارمیشن کے زمانے میں. ایک تحریک چلی ہے ہیومنزم کی, کہ جو مذہب کے خلاف تھی, کہ مذہب کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہے, اور اس سے پھر لبرلزم نے جنم لیا, لوگ ایتھیس بنے وغیرہ وغیرہ. دوسری جو تحریک چلی تھی وہ تھی مارٹن لوتھر کے تحت, اور وہ تھی پروٹسٹنٹس کی, یعنی وہ مذہبی تحریک تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کو ہٹاؤ, پوپ کو ہٹاؤ, فلاں کو ہٹاؤ, پادری کو ہٹاؤ, سیدھے ہم تو ڈائریکٹ جو ہے وہ بائبل سے اپنا ہم ہدایت لیں گے, اور ایک عام آدمی بھی بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بائبل سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. یہ دوسری تحریک چلی تھی جس کو ہم آج پروٹسٹنٹزم کہتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سے بدزن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب خلاف تحریک چلائیں, بلکہ مذہب کے حق میں تحریک چلائیں تو بھی آپ, لیکن اگر وہ علماء مخالف ہو تو وہ بھی دراصل وہی ایجنڈا ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے جو یورپ میں کبھی چلا تھا. جی 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 بالکل بالکل بالکل, بڑا زبردست نقطہ آپ نے بتایا. اچھا یہاں پر ایک چیز حضرت یہ ہے کہ جو اس پوائنٹ سے میں سمجھاؤں, اس میں ساحل ادیم جو ہے یہ ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کر رہا ہے. اور جب اس طرح کے لوگ جیسے سید قطب جو ہیں, سید قطب کا بھی اگر نام لیا جائے اس میں کوئی شک نہیں, بڑے زبردست ادیب, صحافی, لیکھک تھے, بڑے جذباتی بھی تھے. مگر مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ جب اس طرح کی سوچ شدت اختیار کر کے تکفیری اور تخریبی, تعمیری اور تنظیمی نہیں, تخریبی اور تکفیری قسم کی سوچ اختیار کر جائے تو پھر اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بعید نہیں رہتا کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کہنا شروع کر دیں ان کا مطابق نہیں چلتا, ہم نہیں ان کو مانتے. تو یہ چیزیں ہیں. خیر اس کا مسئلہ اصل میں یہ پڑ گیا ساحل ادیم کا کہ پہلے سے جاوید احمد غامدی صاحب کی برکات کی وجہ سے اور حدیث کی اور لبرل اور سیکولر پوری کی پوری لابی تھی, اس کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز میں پہلے سے ہی فوج تیار تھی اس طرح کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے کہ جس سے علماء کی تنقید کی جا سکے, ان کی یہ کی جا سکے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے برین واش ہو چکے ہوئے ہیں, چونکہ ایک پوری کی پوری کھیپ تیار تھی. تو یہ ساحل ادیم کی وجہ سے خلاف نہیں ہوئے, ساحل ادیم سے پہلے بھی یہ لوگ خلاف تھے. ساحل ادیم کا ان کو مل گیا,
صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، صاحب ادیم کا ان کو سہارا مل گیا، اس وجہ سے اب یہ تنقید اٹھاتے ہیں. میں خود ایک عرصے میں بڑا شدید یہ چیزیں رہا ہوں، مگر جب میں نے علماء کو قریب سے بیٹھ کر دیکھا، مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے نصیب میں ایسے نکھٹو لوگ لکھے تھے کہ جو اختلافات کی وجہ سے کسی کی تکفیر یا فرقہ واریت کر رہے تھے، ورنہ اسی برادری کے اندر، انہی کیٹیگری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جیسے مفتی یاسر واجدی صاحب، میں آپ کے پیچھے بھی بات کرتا کہ جو لوگ امت کو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کی اصلاح اور اگلے کی اصلاح کا پوری نیک نیتی کے ساتھ جذبہ رکھتے ہیں، اپنی پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، دین کے لیے للہیت کے ساتھ فی اللہ للہ خاص ہو کر کام کر رہے ہیں. کیسے آپ کیا کریں گے پھر؟ مطلقاً کبھی بھی کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ایک اور بات میں نے اس وقت بھی جب آپ نے رکھی تھی تو میرے دل میں تھی، مگر میں اس وقت جا نہیں سکا، سفر میں تھا، جب یہ پہلی دفعہ کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ان کی مجلس ہوئی تھی اور جب آپ آئے تھے، یہ اسی اسٹریم کلپ ہے اگر کسی کو. ہاں اچھا، اس وقت میرے دل میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی، بھئی بات کر رہے ہو تم خلافت کی، نظام اسلامی کی، اور جو سب سے بڑا میس پاکستان کے اندر ہے، میجورٹی، وہ تو مدارس کی ہے، اور ان کو سارے کا سارے تم نے اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے. جب تم نے ان کو خلاف کر کے نظام لانے کی بات کرنی ہے، یہ تو ایک آئیڈیالوجیکل کلیش آئے گا، کنفلکٹ آئے گا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مقبولیت کی عالمی سطح پر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی علماء کے ساتھ پنگا نہیں کیا. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. جب آپ کے ساتھ پنگا کرتے ہیں، ایک چیز اور عامر بھائی کہ اگر نظام کی بات ہے، نظام مصطفیٰ کی بات ہے اور اسلامی نظام کی بات ہے، تو پریکٹیکلی ہمارے ماضی قریب میں اگر کسی طبقے نے اس نظام کو پیش کر کے دکھایا ہے تو وہ مولوی کا ہی طبقہ ہے افغانستان میں. بالکل وہ غیر مولوی طبقہ نہیں ہے، اور اس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ 2 سپر پاورز کو دھول چٹا دی. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ مولوی طبقہ ہے. یہ کہاں سے نکلے؟ سب مدرسے سے نکلے ہیں، مولانا سمیع الحق کے. تو مطلب اب یہ کہنا کہ نہیں جی یہ چھپا رہے ہیں اور عجیب و غریب تھیوری پیش کرنا، یہ چیز تو بالکل جو صورتحال ہے اس کے خلاف ہے. اور لاکھ اختلاف بھی، حضرت آپ لاکھ اختلاف بھی کریں، ٹی ایل پی کی بات کر، لاکھ اختلاف کریں خاتم حسین رضوی کے ساتھ. اس وقت پاکستانی ریاست میں، پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ پاکستان سے ہے، اور جو جن کی مفتی صاحب کی آپ نے، آپ کے جو استاد محترم تھے مرحوم، جن کی آپ نے بات سنائی تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بھائی یہ لالی پاپ جہاں پر مسلمان مائنورٹی کے اندر ہیں، یہ لالی پاپ مت بیچو. آپ ان کو صبر کی دعوت کی، جذبے کی، اتحاد کی تلقین تو کر سکتے ہو، نظام بدلنے کی تلقین آپ ان کے ساتھ کرو گے تو زیادتی کرو گے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. جو تمہارے پاس ملک موجود ہیں ادھر کرتے کچھ نہیں، تاکہ پیچھے سے بیک اپ تو آئے نا. مثال کے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل نہ ہو. واپس آ جاتے ہیں تو یہ ساحل ادیم صاحب ٹی ایل پی کے ساتھ ہاتھ میں لائے نا، وہ تو کہتے ہیں دین اسلام کو تخت پر لانا ہے، دین کو تخت پر لانا ہے، تو ٹی ایل پی کے ساتھ ہاتھ لائے کیوں نہیں جاتے وہاں پر؟ وہ تو دین اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک کیچی قسم کی اور یہ گلیمرس قسم کی، ٹھیک ہے، مہنگے پینٹ کوٹ پہنے، اچھے صوفوں پر بیٹھے، بیک گراؤنڈ بڑا زبردست لگایا، اچھی گاڑی میں بیٹھے، بزنس کلاس کے اندر فلائٹ کیا اور جناب نظام لانے کی بات کرنی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. صرف اور لمبے بال رکھنے سے کوئی جو ہے نا وہ یہ چیز عامر نہیں بھائی بنتی. ایک کامنٹ دکھانا چاہوں گا، میں ایک کامنٹ دکھانا چاہوں گا، حالانکہ اس طرح کے کامنٹ کو اسکرین پہ لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اندھ بھکتی کا لیول ذرا چیک کریں. یہ دیکھیں اندھ بھکتی کا لیول دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ ساحل ادیب نے مفتیوں کی دکان بند کیا ہے، اس لیے فتوا تو لگے گا ہی اس پر. یعنی ایک آدمی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں. جن صاحب کا یہ کامنٹ ہے، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دکھانی چاہیے، نہ کہ مجھ سے یا کسی اور سے، کسی بھی انسان سے. آپ کی وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں آدمی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو، اس اسٹریم میں بیٹھا شخص ہو یا ساحل ادیم ہو یا دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے اور لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود بھی نہیں سن رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی آپ کی محبت اور وفاداری کا مستحق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری آپ کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس سے برات کا اظہار کریں. امام حضرت میں آخری بات کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نہج البلاغہ کے اندر ان کا خطبہ موجود ہے.
وہ کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل. جی جی آپ کا جملہ ہے جی کہ بعض اوقات کلمہ سچ بولا جا رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے پورے کا پورا پلان جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے. اب جی مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی زبردست ہے، نظام اسلامی لے کے ہیں، بالکل ہم بات، مگر یہ اتفاق کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا، اختلاف کے ساتھ بالکل کیوں؟ صحیح لوگوں کو بات ہے. دور کر کے کیوں؟ ٹھیک ہے، تو جی بس جی یہ جی میری گزارش تھی. حضرت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اختلاف کرنے کا سب کو حق ہے. جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور علماء، میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے نزدیک مولوی یہ گوروں کی دی ہوئی ٹرم ہے. حقیقت میں جی جو علماء کی جو وہ اللہ نے استعمال کی ہے، حقیقت میں بالکل علماء جو ہیں ان کا قدر اور احترام ہم کریں گے، لاکھ اختلاف صحیح. ہم نے اپنے ائمہ اسلاف سے، جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان کے آپ اختلاف دیکھیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے پورا ایک باب باندھا ہے الانصاف بین الاختلاف حجت اللہ البالغہ کے اندر. انہوں نے جی بیان کیا کہ اس طرح ہمارے ائمہ فقہا آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایک دوسرے کو ریفر کیا کرتے تھے. کبھی جی کسی جی نے جی کسی کے اوپر تکفیر کے فتوے نہیں لگائے. یہ بھی جی تو جی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. اس پر آئیں، بالکل لا کے اختلاف کریں. بہت صحیح بات. شکریہ حضرت، میں بہت اسی بہت چیز کی شکریہ. بات کروں. آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرن. فوزیہ ہلال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذ، میرا یہ سوال، دو سوال ہیں اور تیسرا میرا کامنٹ ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا سوال یہی ساحل ادیم جو ایک اسپیکر ہیں ان کے متعلق ہے کہ آپ کے درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرمائے بشمولیت ہمارے تمام اساتذہ کے، آمین. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ کیوں خاموش ہیں ان پر؟ جیسے طارق مسعود ہے، مفتی طارق مسعود ہے، جیسے مولانا طارق جمیل ہیں، اور بہت سی اس طرح سے دیگر مشہور شخصیت جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. یہ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی اسکالر کو یا پھر کسی اسپیکر کو سننے سے پہلے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہاں سے ایفیلیٹڈ ہے، اور اس ایفیلیٹڈ مدرسے سے ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ سچی میں بھی کیا انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، یا پھر ایسے ہی ان کے سامنے بس بیٹھ کے، کسی کے سامنے بھی بیٹھ کر بس کچھ بھی سنتے رہو. یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا میرا کمنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہمارے اماموں کے لیے، جو مساجد کے امام ہیں، جو کہ ان کو گدھے پر بٹھا دو، اللہ اکبر، ان کو گدھے پر بٹھا دو. ہاؤ ڈیئر اے پرسن کین سی لائک دس. میں حیران ہوں. تو یہ ہماری یوتھ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو بڑھانے کے لیے، کہ اب جو بھی ہمارا یوتھ گزرے گا اور ہمارے جو معصوم امام ہیں ان کو دیکھے گا اور ان کو یہی کہے گا، او یہ تو وہی ہے، ان کو تو گدھے پر بٹھانا چاہیے. یہ ہمارے یوتھ کی ڈسٹرکشن ہے. خدا را پلیز اس کو جانیے. جی بس یہی میرا کہنا تھا. جزاک اللہ استاد. آپ کے جزاکم اللہ خیرن. آپ کے جو پہلے دو سوال ہیں، دیکھیے ان سوالوں کا جواب پہلے کا تو میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ علماء کیوں نہیں بات کرتے. بات کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز اور ایک فتنہ غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، تو جن علماء کی ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے وہ کوشش کریں جس طریقے سے دوسرے مسائل میں وہ احقاق حق کرتے ہیں اور ابطال باطل کرتے ہیں، اس مسئلے میں بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے افہام و تفہیم ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو پھر ان کی جو غلطیاں ہیں وہ واضح کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب اگر ہوں اور وہ پاپولر ہو رہے ہوں تو آپ ان کی پاپولیرٹی سے متاثر نہ ہو، بلکہ یہ چیک کریں کہ بھئی ان کی سند کیا ہے. ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ تابعین کے زمانے میں ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک آدھ باقی رہ گئے ہوں گے اس زمانے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی دور ہے. کوئی آدمی اگر کوئی دین کی بات آ کر کرتا تھا تو تابعین یہ کہتے تھے کہ سمو لنا رجالکم، کہ اپنے اساتذہ کے نام بتاؤ ہمیں ذرا، تم نے کس سے سیکھا ہے. ہم ایرے غیرے سے کی بات نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اساتذہ کون ہیں. کوئی مشہور تابعین ہیں، صحابہ ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مستند ہے اور ہم بات کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات مسجد میں کوئی شخص کرتا تھا تو ہماری نگاہ فوراً اس کی طرف اٹھتی تھی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، سنو اس کو غور سے.
لیکن اب تو دور یہ آ گیا, ابن عباس کہہ رہے ہیں اب تو دور یہ آ گیا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ لوگ کہہ رہے ہوں جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں ہم قبول نہیں کرتے. یہ زمانہ تو ابن عباس کے دور میں آ گیا تھا, تو آج کے دور میں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جی استاذ, بس یہی کہنا تھا کہ سبھی ہمارے یوتھ کو کہ اپنے مساجد سے جڑے رہیے, اور اگر ایسی کوئی بھی ٹاپک ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے, آپ کو یہ نہیں بتاتے, یہ حدیث یہ 8 سال پہلے ہمیں انہی علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں, آپ اپنے مساجد سے جڑے رہیے, اپنے اماموں کی رسپیکٹ کیجیے. اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ کے محلے میں, آپ کو ایسا کوئی تنگ کر رہا ہو, آپ اپنے اس امام کے پاس جائیے کہ امام صاحب پلیز آپ اس جمعے کے خطبے میں یہ ٹاپک آپ ملاحظہ کیجیے اور اس کے بارے میں پلیز تفصیل دے دیجیے, تاکہ ہمارے یوتھ, ہمارے جو محلے دار ہیں یا پھر جو بھی ہے ان کو سن سکے اور وہ 100 بسم اللہ کر کے آپ کی اس گزارش کو قبول کریں گے. جب آپ خود ہی نہیں اٹھائیں گے کوئی مسئلہ تو کیسے ہوگا. جزاک اللہ. بہت زبردست, بارک اللہ فیکم. فواز بشر, جی بھائی فواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ویسے تو میں ساحل الدین سر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور لیکن ان کے بات کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں, اور بہت سی بات ان کی صحیح بھی ہے. وہ تو کوئی انبیاء نہیں ہے جو ہر بات صحیح کریں گے, غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. ایسے میرا سوال میں ٹاپک سے نہیں ہے, میرا سوال یہ تھا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے پڑھا ہے آپ نے, یا وہ یوٹیوب والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یوٹیوب والے نہیں, ان کا کورس چلاتے ہیں بہت سارا. اچھا, کورس باقاعدہ ان کے کورسز ہیں. اچھا جی, تو کریٹیکل آپ تھنکنگ اگر ان پہ. کے اور اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کچھ باتیں صحیح بھی کہتے ہیں غلط بھی کہتے ہیں, چونکہ آپ نے اپنا تعارف ایز اے اسٹوڈنٹ کرایا ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ کہنے کا, یہ پوچھنے کا یہ حق آپ دیجئے کہ وہ یہ باتیں کہ جی علماء ایسے ہیں, علماء نے چھپا رکھا ہے, یہ تم کو وہ نہیں بتائیں گے, ان سب کا کیا مقصد ہے؟ وہ علماء ورڈ استعمال نہیں کرتے, مولوی ورڈ استعمال کرتے ہیں, جس سے مطلب ایک لوکل مولوی جو کہہ سکتے ہیں مسجد کے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ملٹیپل ویڈیوز میں کہ دجال سے بیعت کرنے والے علماء ہوں گے, علماء کی اکثریت ہوگی جو دجال سے بیعت کرے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو ان کی پرانی ویڈیوز ہے اس میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا. نہیں, یہ دیکھیں, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کم سے کم یہ تو ویریفائی کریں نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جن مولویوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی چھپا رہے ہیں, وہ کون مولوی ہیں؟ جنرلی وہ مسجد کے امام, یا پھر جو زیادہ جن کی فقہ پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے, مگر ان کی بارے مسجد کے اماموں کو, چلو مسجد کے امام کو وہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈیا کے بھی یہی حال ہے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے. مسجدوں کے اماموں کی جو صورتحال ہے اس وقت, وہ مسلم کمیونٹی نے تو بنائی ہے نا اس بری طرح کہ آپ ان کو, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں, کہ اماموں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فاقے کرتے رہیں, ان کا لائف اسٹائل کبھی بہتر نہ ہو, اور کبھی اگر ہم نے اس کو گاڑی یا موٹر سائیکل پر دیکھ لیا تو ہمیں, یعنی عام مسلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا, یہ اس کی جرت کیسے ہوئی گاڑی پر چلنے کی, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کی معاشی حالت تو ایسی کی ہوئی ہے, یعنی جب اس کو آپ نے وہ اسٹیٹس دے دیا کہ جو بالکل لو, یعنی ایک مزدور کا نہیں ہے, مزدور سے زیادہ کماتا ہے, اور پھر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس عہدے کے اوپر وہ شخصیات آئیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. تو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں علم حاصل کرنے میں, پھر وہ یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہماری لائف اسٹائل کچھ بہتر ہو. یہ تو میں یہاں پہ ایک بات بولوں گا کہ اب بہت سارے جو ذمہ داران ہیں مسجد کے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوالیفائڈ لوگ آئیں, کیونکہ کوالیفائڈ آئیں گے تو وہ ان کے مطابق ان کے اشارے پہ ناچیں گے نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. امریکہ میں جگہ جگہ مسجدوں کا روزانہ کا رونا یہی ہے, امام ہے, امام کو نکال دیا, 1 سال کا کانٹریکٹ کیا اور کیسے کر کے 1 سال مکمل کیا, اور اس کے بعد امام کو چلتا کر دیا. کیوں کہ بھائی امام جو ہے وہ پاپولر ہو رہے تھے کمیونٹی میں. پاپولر کیسے ہو رہے تھے؟ صحیح بات کر کے پاپولر ہو رہے تھے. ان کو نکال دیتا ہے مسجد کا بورڈ. تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی اگر تمہیں کچھ بولنا ہے تو مسجد کے بورڈ کے خلاف بولو, مسجد کمیٹی کے خلاف بولو. جو عام آدمی جو آپ کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہے, اور جو یہ سوچ کے چل رہا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نماز تو میں پڑھا دوں کم سے کم,
نہیں میرے اندر صلاحیت ہے تقریریں کرنے کی, نہیں میرے اندر صلاحیت ہے فقیہ اور محدث بننے کی, کم سے کم نماز پڑھا دیتا ہوں, تو اس کا تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے. تو جی اس لیے ہاں, تو فواز صاحب میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی چونکہ آپ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن میرا اعتراض آپ ان تک ضرور پہنچائیں, وہ پہنچ بھی جائے گا, نہ بھی پہنچائیں آپ, لیکن اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے کہ بھائی کام اس طرح نہیں ہوتا ہے, کام تخریب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, کام تعمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا, جن مولوی ملا کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے کام کر کے دکھا دیا افغانستان میں, ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دکھا دیا. تو آپ تنقید کریں, انصاف کے ساتھ کریں, علمی کریں, یہ والی بازاری تنقید نہ کریں. ہم بھی بازاری تنقید آپ کے خلاف نہ کبھی کریں گے اور نہ انشاءاللہ روا رکھیں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے, کم سے کم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بازاری تنقید نہیں کرنے دیں. حدیثوں کو پہلے چیک کریں, حدیث کا علم حاصل کر لیں, اس کے بعد چیک کریں کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس کو بیان کریں. موضوع حدیث کو صحیح حدیث بیان بنا کر پیش نہ کریں. جی وہ بھی اسی یہ آپ کی بات کو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم فیل ہو چکے ہیں, اس کو بات اکثر وہ بولتے ہیں بات. ہاں ٹھیک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں. وہ عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ, فرمائیے. جی ساحل ادیم صاحب کے بارے میں نے آپ کا ویڈیو پہلے بھی دیکھا اور آج بھی میں نے ڈسکس پوری سنی ہے. میں بہت سنتا تھا ساحل ادیم صاحب کو, پر کچھ معاملوں میں پھر مجھے بھی اشکالات پیدا ہوئے ان کی باتوں کو سن کر. تو جب آپ نے جو کیسر احمد رضا صاحب کے ساتھ جو ویڈیو بنا کے جو اس میں جوابات دیے, مجھے اس میں پورے جوابات مل گئے. اب وہ جو علماء کو جب برا کہیں گے کہ علماء نے یہ نہیں بتایا, علماء نے یہ نہیں بتایا, تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ علماء کی بدولت ہی تو ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو یہ علم آپ تک کیسے پہنچتا؟ جی 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 صحیح بات ہے, وہ بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. جی اس کے علاوہ کوئی اور بات کر لیجیے, تو بات ہو گئی ان پر بہت, کوئی دوسرا ٹاپک پر آ جائیں. جی جی اور ایک بات اور تھی جو مفتی صاحب ان کے بارے میں ہی تھی کہ جب انہوں نے ایک کچھ ان کا لیکچر چل رہا تھا, اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے جب لیکچر کے وقت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ نماز کے لیے جانے کو نہیں کہتے بلکہ آپ کا لیکچر کنٹینیو رکھتے. تو اس پر بھی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا تھا کہ آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آپ چھوڑ کے جا سکتے تھے, میں نے آپ کو کب روکا تھا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اعلان کرتے کہ بھائی نماز کا وقت ہے, فرض ہے, آپ پہلے جا کے ادا کرو, پھر میرا لیکچر اٹینڈ کرو. صحیح, ہاں اہم پوائنٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے, جزاکم اللہ خیرا. جی جزاک اللہ, السلام علیکم.